کرام سے ہم پوچھیں کہ آپ قرآن سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، تو صحابی اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنگ سے واپس ہو کر آ رہے تھے، تو رستے میں ہم کسی پہاڑی پر ہم نے قیام کیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے تھکاوٹ کے آثار محسوس کیے، تو فرمایا کہ یہیں پہ آرام کر لیتے ہیں پھر آگے نکلتے ہیں۔ اب سارے صحابہ وہاں پر موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کون شخص ہے جو کھڑا ہو کر آج کی رات پہرا دے گا؟ چونکہ سارے صحابہ تھکے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائیں اور دشمن آ کر وار کرے۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے، دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، ہم یہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ جب دونوں آگے آئے تو دونوں نے مشورہ کیا کہ یار ایسے کرتے ہیں، دونوں ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، آدھی رات ایک پہرا دے گا، ایک سو جائے گا، اور دوسری آدھی رات دوسرا پہرا دے گا اور دوسرا سو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ایسے ہی ہوا، ایک صحابی رسول اٹھے اور انہوں نے پہرا دینا شروع کیا۔ آقا کریم علیہ السلام آرام سے لیٹ گئے، سارے صحابہ کرام آرام سے لیٹ گئے۔ اب سب آرام کر رہے ہیں۔ اس صحابی نے سوچا، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یار یہ رات گزر رہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی نماز، اللہ کے قرآن کو شروع کر۔ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر نا آپ نے تلاوت قرآن شروع کر، نماز شروع کی، اور نماز میں آپ نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر۔ دور پہاڑی سے نا ایک دشمن اوپر پہاڑی کے آیا اور اس نے دیکھا کہ نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا، لیکن اس نے جب غور کیا تو ایک شخص اسے کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے کیا کیا، ظالم نے اپنی کمان کو سیدھی کر کے تیر نکالا اور تیر بالکل صحابی کی سیدھ میں کر کے نہ تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر ہواؤں کو چیرتا ہوا صحابی رسول کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ یکدم خون کا فوارہ نکلا اور خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا، لیکن قربان جائیں ان کی عظمت پر، انہوں نے نماز کو نہیں توڑا۔ نماز جاری و ساری ہے، وہ ذوق سے تلاوت قرآن جاری ہے، وہ اپنے اسی طرح عشق کو دوبالا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع اسی طرح باقی ہے، وہی تسلسل ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلاص ہے۔ اس بدبخت کافر نے جب دیکھا آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ نہ تو گر رہے ہیں، نہ جسم میں کپ کپی طاری ہے، اسی طرح خشوع اور خضوع ہے، اس ظالم نے دوسرا تیر نکالا اور وہ بھی ان صحابی کی طرف کر کے چھوڑ دیا۔ وہ بھی ہواؤں اور رستے کو چیرتا ہوا سیدھا اس صحابی کے جسم میں جا کر پیوست ہو گیا۔ دوسرا فوارہ خون کا نکلا اور خون مزید پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ بہنے لگ گیا۔ لیکن عظمت ہے، ان کی عظمت کو سلام ہے، ایسے جید صحابہ کرام ہیں، انہوں نے نماز سے ایسی محبت کی، اور جو سورہ شروع کر رکھی ہے اسے اتنے خشوع سے پڑھ رہے ہیں کہ کافر حیران اور پریشان ہو گیا، یار یہ کیا بات ہے کہ ابھی تک اتنی تیزی سے خون بہہ رہا ہے اور جسم سے خون بالکل رواں ہے اور خون ایسے جاری ہے، پانی جا رہا ہوتا ہے، لیکن نہ نماز میں خلل واقع ہوا، نہ تلاوت قرآن میں خلل واقع ہوا۔ وہ بدبخت کافر اس پہاڑی پر دیکھتا رہا، لیکن اس سے رہا نہ گیا، اس نے دوبارہ تیر جو ہے وہ کمان میں ڈالا اور ان صحابی کی طرف کر کے چھوڑ دیا۔ وہ تیسرا تیر سیدھا آ کے آپ کے جسم میں پیوست ہوا۔ جب آپ نے دیکھا کہ میرا جسم خون کی کمی کی وجہ سے نڈال ہو رہا ہے تو آپ کو اللہ کے نبی کا وعدہ یاد آ گیا کہ آج کی رات کون پہرا دے گا۔ تو آپ نے سوچا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تلاوت قرآن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں مجھے اللہ کے نبی کا وعدہ یاد آ گیا ہے کہ میں تو ڈیوٹی کے لیے کھڑا تھا، میں تو سب کی جان کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، لیکن اگر میں اسی طرح گر گیا اور جام شہادت نوش کر گیا میں، تو سارے صحابہ کو ان کی رکھوالی، ان کی ذمہ داری، ان کی حفاظت کی ڈیوٹی جو لی ہوئی ہے وہ کیسے مکمل ہوگی۔ انہوں نے فوراً جلدی سے نماز کو مکمل کیا اور اپنے دوسرے صحابی کو اٹھایا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ خون بہہ چکا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، تو انہوں نے مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے بندے، جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا تو نے اس وقت مجھے آ کر کیوں نہیں اٹھایا؟ اب دیکھیں صحابہ کرام کا قرآن سے محبت کا انداز کتنا پیارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا آپ نے اس وقت کیوں نہیں مجھے آ کر اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، اگر مجھے اپنے نبی کا وعدہ یاد نہ آتا کہ میں نے تو حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ آج کی رات میں حفاظت کروں گا، تو رب کعبہ کی قسم ہے میں نے جو سورت شروع کی ہوئی تھی میں اپنی جان قربان کر دیتا، لیکن سورت کو ادھورا چھوڑ کے کبھی بھی نماز کو مکمل نہ کرتا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام اس قدر